جی السلام علیکم۔ آج جو ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اسرائیل جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس میں ایران نے وعدہ صادق سوئم کے نام سے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، جو پچھلے 3 دنوں سے جاری ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اس نے میزائلوں سے حملے کیے، اور بڑے اہم جو ہے ان کے 9 جو ایران کے جوہری سائنٹسٹ تھے ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم شخصیات تھیں، ان کے جو آرمی کے کچھ اہم لوگ تھے، موساد کی مدد سے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد سے ایگزیکٹ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران نے بڑی اچھی طریقے سے ریٹیلیٹ کیا اور وعدہ صادق سوئم کے نام سے آپریشن لانچ کیا۔ اور آپریشن لانچ کر کے ایران نے نہ صرف دنیا کو ہلا دیا، بلکہ اسرائیل کی بھی سیٹ بجا دی، اور اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ چاہے ہم آئسولیٹ ہیں پوری دنیا میں، لیکن جب ہماری خود مختاری پر، ہماری آزادی پر سوال اٹھے گا، یا ہمارے پہ تم اس طرح کچھ کرنے کی کوشش کرو گے، تو ہم پوری طرح ریٹیلیٹ کریں گے، اور تمہیں یا تم جیسے جتنے بھی غازی یہود و نصارہ ہیں ان سب کو جہنم واصل کر دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو نیوز تک 100 سے زیادہ جو بیلسٹک میزائل تھے اور خیبر میزائل تھے اور ہائبرڈ جو میزائل تھے، ان سے حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے۔ چونکہ اسرائیل جو تھا وہ نہیں ہٹ رہا تھا، اور اب تک کی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل میں، شمالی اسرائیل میں، تل ابیب میں، بیت المقدس میں، جو مقبوضہ بیت المقدس ہے، تمرا میں، ان کے ڈفرینٹ جگہ پر جو ہے وہ لانچ کیے گئے میزائل، اور اس کے نتیجے میں 6 سے زیادہ جو ہے وہ یہودی جو ہے یا ان کے اسرائیلی لوگ ہیں وہ مارے گئے، اور 600 سے زائد زخمی ہوئے، اور بہت ساری جو عمارتیں ہیں وہ جہنم واصل ہو گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اور اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس نے جو یمن میں جو روسی رہنما تھے، وہاں کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے عبدالکریم صاحب، ان کو حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا ٹھیک ہیں۔ اور 70 سے زیادہ جو جیٹ طیارے ہیں اس سے حملہ کیا گیا ایران میں، تہران کے اوپر، اور ڈفرینٹ جو مشہد اور ادھر ادھر جو سٹیز تھیں ایران کی اس پر، لیکن جو ہے وہ الحمدللہ بڑی حد تک ایران جو ہے وہ محفوظ رہا، لوگ محفوظ رہے۔ کیونکہ مسلم جو ہیں وہ ایران ہوا، پاکستان ہوا، یا کوئی بھی ملک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہود و نصارہ وہ کسی کو مارتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے ڈیفنس کا محفوظ رکھا تھا، جنگ سٹارٹ کی تھی اسرائیل نے، اور جو سیکشن 51 ہے انٹرنیشنل لاء کا، اس کے تحت ایران نے اپنا رائٹ محفوظ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ریٹیلیٹ کیا۔ اب اس صورتحال میں جب آئسولیٹ تھا ایران، اور اس پہ پابندیاں لگائی گئی کہ جوہری جو ہتھیار یہ بنا رہا ہے، چونکہ 9 ملک ہیں اس سے پہلے جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، جس میں ایک الحمدللہ جو پاکستان ہے ہمارا، اور اسی کی وجہ سے ہم اتنے مضبوط ہیں۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ اینٹ سینٹ بجائی انڈیا کی، اور ان کو ناک و چنے چبوا دیے، جو پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا نے ہماری قابلیت اور ہماری خود مختاری دیکھی، ہماری ہمت، حوصلہ دیکھا۔ یہی حوصلہ جذبہ جو ہے وہ ایران کے اندر ہے، اور نو ڈاؤٹ پوری دنیا نے آج یہ بھی دیکھا، اقوام متحدہ میں صرف اور صرف پاکستان نے سر عام جو ہے وہ ایران کے حق میں بیان دیا، اور کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو کہا کہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اس کو ہم کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ آج پوری دنیا جب اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، جس میں امریکہ کا رول بڑا منافقانہ ہے، کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کے ساتھ برطانیہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ جرمن کھڑا ہے، اس کے ساتھ انڈیا کھڑا ہے، اس کے ساتھ یورپی یونین کھڑی ہے، اس کے ساتھ فرانس کھڑا ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ ممالک۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا سیدھا صرف اور صرف پاکستان اور روس واضح کھڑا ہے۔ روس نے، پاکستان نے، دونوں نے واضح طور پہ اسرائیل کو جو ہے وہ پیغام بھجوایا، اور ایون کہ ایران کو یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں، ہم آپ کو اپنی جو جیٹ طیارے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اپنی افواج بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ جو ہے وہ ان کو نہ کو چنے چبوائیں۔ یہودیوں کو پتہ چل جانا چاہیے، ان لانتیوں کو، ان کاسپوں کو، کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر برطانیہ جو ہے
اس نے ابھی اپنی جو بھیجا تھوڑی دیر پہلے ایک بحری جہاز بھیج رہا تھا، جہاں سے وہ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم پتہ لگائیں کہ جو ایران ہے وہ کہاں سے ٹارگٹ ہمیں کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پھر وہاں سے لاک کروا کے اسرائیل سے اس کو تباہ کریں گے، جبکہ اس کو وہیں پہ روک دیا گیا کہ خبردار ہماری حدود میں آئے تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی طرح جو ایران ہے اس نے ڈفرینٹ اس پہ جب میزائل داغے، اور ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے 10 سے زیادہ ان کے جو F-35 طیارے ہیں وہ گرا دیے ہیں، اس کی ابھی تک جو اسرائیل تردید کر رہا ہے، چونکہ وہ بار بار یہی کہی جا رہا ہے کہ یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا۔ دوسری طرف الحمدللہ فلسطین جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ چلو کوئی تو ملک ایسا ہوا جس نے ہمارے حمایت میں ساتھ مل کر ان پہ حملہ کیا، اور اسرائیل کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی ہم صرف جو طاقت کے نشے میں دوسروں کی مختاری، آزادی، ریاست پر جو ہم حملہ کرتے ہیں، یہ ریاستی دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی جو اس نے کی ہے۔ تو آج ان کو بھی پتہ چلا کہ کس طرح عمارتیں گرتی ہیں، کس طرح لوگ مرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، وہاں پہ الارم بج گئے ہیں، سائرن بج گئے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اور لاسٹ پہ آپ کو میں یہ بتاتا چاہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم وار ہے، اس کے لیے ایران بھی تیار ہے، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، کریں گے یا مریں گے، اور یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس کو فوری طور پر روک دیا جائے گا اور یہ رک جائے گی۔ اور ایک طرح سے یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو غزوہ ہند جو بتایا گیا تھا کہ آخری جو جنگ عظیم ہے، تیسری جنگ عظیم، یہ غزوہ ہند ہوگا جو اب ہمیں آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ایک وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ اگر جوہری جو طاقت استعمال ہوگی تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا اس میں انوالو ہوگی۔ ابھی پاکستان ایک واحد ملک ہے 9 ملکوں میں مسلم کنٹری جو ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے، اس کے بعد بہت جلدی انشاءاللہ ایران بھی ایٹمی پاور بن جائے گا، اور اس کے بعد اپنی تیز طاقتیں جو کرتی ہیں اور وہ ترقی نہیں کر دی، اور بہت جلد وہ بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جو ہمارے گلف کی کنٹریز ہیں ان کا رول بہت اہم ہے، سعودی عرب کا، یو اے ای کا، اور قطر کا، اور جو ہمارا کویت ہے۔ اب اس میں سعودی عرب جو یو اے ای ہے وہ ایک طرف امریکہ کو جہاز پیش کرتا ہے، دوسری طرف فلسطین کو آج تک اس نے کوئی امداد نہیں پہنچائی، اور یہ سارے جو کردار ہیں یہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، مسلم کنٹریز بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایران بھی دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہمارے وزیر دفاع نے خواجہ اعظم نے یہ کہا کہ اگر آپ نے آج ریٹیلیٹ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف تو یہ کل جنگ ہماری بھی ہو سکتی ہے، ہم سب کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آج ہم متحد نہ ہوئیں، مسلم کنٹریز متحد نہ ہوئیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر صورت متحد ہونا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس کے پاس سب سے بڑی چیز جو جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ، اور اس کے پاس جو احسار کی طاقت، اور اس کے پاس ہمت، حوصلہ، جنون، یہ ساری چیزیں ہیں، مل کر بنتا ہے مسلمان۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر صورت جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی بلا تفریق، یہ نہیں سوچیں کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ، پلیز اس سے باہر نکلیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہم نے یہود و نصارہ کو شکست دینی ہے اور ہر صورت دینی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل ہم پھر مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو کریں گے، ایک ویڈیو کریں گے، اور مسلسل بدلتی ہوئی جو جنگ کی صورتحال ہے اس پہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، گفتگو کرتا رہوں گا۔ تھینک یو۔